اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے غم و اندوہ کے اسباب کیا ہیں اور ان سے نجات پانے کے راستے کیا ہیں۔ اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ کیوں انسان حزن اور غم و اندوہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اگر کوئی انسان حزن، غم اور اندوہ میں مبتلا ہو جائے تو غم و اندوہ سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے۔ چند اسباب ہیں جس کی بنیاد پر انسان غم و اندوہ میں مبتلا ہوتا ہے، جس میں سے پہلی چیز ہے دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہونا اور دنیا کا لالچی ہونا۔ اگر انسان زیادہ دنیا کی طرف رغبت کرے گا تو جتنا زیادہ دنیا کی طرف رغبت کرتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ دنیا میں داخل ہوتا چلا جائے گا، اور ایسے داخل ہو جائے گا کہ پھر اس سے نجات پانا مشکل ہے، اور وہ انسان دنیا کا فریفتہ ہو جائے گا۔ اتنا فریفتہ ہوگا کہ پھر اس کو ہمیشہ یہ غم ستائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی دنیاوی آرزو تک نہ پہنچ سکیں۔ اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الرغبۃ فی الدنیا تکثر الہم فالحزن۔ دنیا کی طرف رغبت انسان کے ہم و غم اور حزن میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا کا لالچی ہے اور بہت زیادہ دنیا کی طرف رغبت کرتا ہے تو یہ دنیا کی رغبت اس کے لیے ہم و غم اور حزن کا سبب بنتی ہے۔ والزہد فی الدنیا یریح القلب والبدن۔ لیکن دنیا سے بے توجہی، دنیا سے زیادہ لگاؤ نہ رکھنا، عدم رغبت دنیا کی طرف یریح القلب والبدن، یہ انسان کے قلبی اور جسمی سکون کا سبب ہے۔ بس پہلی چیز جو انسان کو غم و اندوہ میں مبتلا کرتی ہے وہ دنیا کی طرف بہت زیادہ رجحان، میلان اور رغبت ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو غم و اندوہ میں مبتلا کرتی ہے اور انسان کے لیے حزن لے آتی ہے وہ ہے گناہ۔ جب انسان اور اہل ایمان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور گناہ کرتا ہے نا تو خدائے متعال اس کو غم و اندوہ اور حزن میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ وہ غم و اندوہ اور حزن اس کے گناہ کا کفارہ بن سکے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اذا کثرت ذنوب المؤمن ولم یکن لہ من العمل ما یکفرھا۔ اگر صاحب ایمان کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور صاحب ایمان کے نام اعمال میں کوئی ایسا عمل بھی نہ ہو جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے تو ایسی صورت میں ابتلاہ اللہ بالحزن لیکفرھا بہ عنہ، ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انسان کو غم و اندوہ اور حزن میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ غم و اندوہ اور حزن اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ بس پہلی چیز جو انسان کو غم و اندوہ میں مبتلا کرتی وہ دنیا کے طرف رغبت ہے اور دنیا کا لالچی ہونا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے لیے غم و اندوہ کا سبب بنتی ہے وہ گناہ ہے۔ تیسری بات جو انسان کے لیے غم و اندوہ کا سبب بنتی ہے وہ ہے وقت سے صحیح فائدہ نہ اٹھانا اور کوتاہی کر جانا۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان نے فرصتوں سے، مواقع سے صحیح فائدہ نہ اٹھایا اور تلاش و کوشش کرنے میں کوتاہی کی تو ایسے انسان کے لیے یہ یقینی ہو جاتا ہے تقریباً کہ وہ انسان غم و اندوہ میں مبتلا ہو جائے، اس لیے کہ جب وہ عمر ڈھلنے پر دیکھتا ہے کہ اسے بہت مواقع ملے، بہت فرصتیں نصیب ہوئیں جس میں وہ اپنی ابدی سعادت کو حاصل کر سکتا تھا، جس میں فلاں کام کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، تو ایسی صورت میں
پھر کوئی انسان غم و اندوہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کیا، جیسا کہ خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، من قصر فی العمل ابتلي بالہم، جو بھی انسان تلاش و کوشش کام کرنے میں کوتاہی کرے گا، اس کوتاہی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ حزن و غم و اندوہ میں مبتلا ہوگا۔ بس 3 باتیں وہ ہوئیں جس کی بنیاد پر انسان غم و اندوہ اور حزن میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلی چیز بہت زیادہ دنیا کا لالچی ہونا اور بہت زیادہ دنیا کی طرف مائل ہونا، دوسری بات گناہ، اور تیسری چیز کوتاہی، عمل میں کوتاہی اور فرصت سے فائدہ نہ اٹھانا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو غم و اندوہ میں مبتلا کرتی ہیں، غم و اندوہ سے نجات پانے کے راستے کیا ہیں؟ کیا کیا جائے کہ انسان غم و اندوہ سے نجات پا جائے؟ اس کے کتنے راستے ہیں؟ غم و اندوہ سے نجات پانے کے چند راستے ہیں، جس میں پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے دے۔ اگر انسان اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے دیتا ہے تو انسان گناہوں سے، انسان حزن و غم و اندوہ سے نجات پا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بات مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، حزن اور غم و اندوہ سے نکل کر تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نماز ظہر کی تعقیب میں نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مروی ہے دعا کا فقرہ، اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا، اے میرے اللہ میرا ہر گناہ معاف کر دینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ رہ جائے اور تو اسے معاف نہ کر، ولا ہما الا فرجتا، اور ہر طرح کے غم و اندوہ کو برطرف کر دینا۔ تیسرا فقرہ جو ذات غم و اندوہ کو شادابی اور نشاط میں بدلتی ہے وہ خدائے متعال کی ذات ہے۔ بس پہلا فقرہ یہ ہوا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، دوسرا فقرہ یہ ہوا اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا۔ یہ سب یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے۔ تیسری بات اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذات غم و اندوہ سے انسان کو نجات دیتی ہے وہ خدائے سبحان کی ذات ہے۔ اسی لیے ہم دعا کے فقرے میں پڑھتے ہیں، یا عدتی عند قربتی، مشکلات کے وقت جو میری پناہ ہے نا، میری پناہ کا وہ میرا خدا ہے۔ لہٰذا مشکلات کے وقت غم و اندوہ اور حزن سے نجات پانے کا بہترین راستہ یہ کہ انسان خدا کی پناہ میں آ جائے۔ 3 چیزیں انسان کو غم و اندوہ میں مبتلا کرتی ہیں، دنیا کی طرف بہت زیادہ رغبت، گناہ اور عمل میں کوتاہی، اور ان غم و اندوہ سے نجات پانے کا پہلا راستہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے دے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں مابقی باتوں کی وہ امور جس کی بنیاد پر غم و اندوہ سے نجات پائی جا سکتی ہے وہ کیا کیا ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔